سورہ تغابن کی آیت نمبر 4 جو ہے اس میں 3 ڈائمینشنز بیان کی گئی ہے اللہ کے علم۔ یعلم ما فی السماوات والارض، جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے وہ سب کا جاننے والا ہے۔ اب کیا رہ گیا باہر اس سے؟ پھر یعلم ما تسرون وما تعلنون، جانتا ہے جو کچھ ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ چھپاتے ہو۔ یہ سیکنڈ ڈائمینشن۔ تھرڈ ڈائمینشن کیا؟ واللہ علیم بذات الصدور، اللہ تو سینوں کے اندر جو شے مخفی ہے اس کو بھی جانتا ہے۔ اس پر میں پہلے شروع میں نہیں بات سمجھ میں آئی تھی، غور کرتا رہا، پھر اچانک اللہ تعالیٰ نے روشنی دی کہ ان دونوں میں فرق کیا ہے۔ جو میں چھپاتا ہوں وہ بھی جانتا ہے، جو چھپاتا ہوں وہی تو میرے اندر ہے نا، اللہ اس کو جانتا ہے۔ تو پھر یہ آگے کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ عالم بذات الصدور۔ اس کو اگر آپ نے جدید سائیکالوجی پڑھی ہو تو سمجھ میں آ جائے گا۔ ہمارے علم کے 3 جو ہے لیولز ہیں، کانشیس مائنڈ ہمارا شعوری جو سطح ہے، پھر ہے سب کانشیس مائنڈ، اور ایک ہے انکانشیس مائنڈ۔ بسا اوقات آپ کو خود معلوم نہیں ہوتا کہ آپ کی نیت کیا ہے۔ انسان اپنی نیت پر خود متنبہ نہیں ہوتا، وہ خود یہ سمجھ رہا ہوتا کہ یہ کام میں اچھائی کے لیے کر رہا ہوں، حالانکہ اس کی نیت خراب ہے۔ اللہ وہ بھی جانتا، جس چیز کو انسان جان بوجھ کر چھپا رہا وہ تو وہ جانتا ہے نا، جان بوجھ کر چھپا رہا ہے تو اس کا مطلب وہ چیز اس کے علم میں ہے اور اسے چھپا رہا ہے۔ علیم بذات الصدور میں تیسری ڈائمنشن جو تمہارے علم میں بھی نہیں ہے، جو تمہارے لاشعور کے اندر جو طوفان اٹھ رہے ہیں، جو نفس امارہ کی طرف سے طرح طرح کی جو ہے تمہارے لیے ٹیمپٹیشن آ رہی ہے، اللہ کے علم میں ہے، تمہیں ابھی ان کا شعور بھی نہیں ہے۔ تو یہاں فرمایا وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔